اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. پچھلے درس میں ہم نے حلف الفضول کے بارے میں بحث کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹین ایجہڈ کے ایئرز میں واقعہ پیش آیا، یعنی حرب الفجار کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا. پھر جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی کوالٹیز تھیں جن مکے میں عام ہونی شروع ہوئیں، جو عام طور پر وہاں کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں. مثال کے طور پر آپ کا امین ہونا، آپ کا صادق ہونا، آپ کا راست گو ہونا، آپ کا حاکم ہونا یعنی کہ اچھے فیصلے فرمانا. اور اس طرح کی جو کوالٹیز ایک اچھے انسان میں ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کے معاشرے میں جبکہ ہدایت کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، کوئی تعلیم کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، بس جو گھر سے ویلیوز مل رہی ہیں وہ ویلیوز مل رہی ہیں، پھر انسانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو خیر بہرحال اس ماحول میں ایک شخص کا اس طرح کا ہونا ایک بڑی تعجب کی بات تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ایسی تھیں جن کا شور ہوا اور چرچا ہوا اور لوگوں میں عام ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے اور آپ کی عمر مبارک کوئی 25 برس کے قریب ہوئی، تو اس وقت بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور ان کے دو شوہر ہوئے تھے پہلے، جو دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان سے ان کو کچھ اولاد بھی تھی، جس کا بھی ہم تذکرہ اپنے آنے والے دروس میں انشاءاللہ کریں گے. اسی درس میں کوشش کریں گے اگر اس کو کیپچر کر سکیں. تو خیر بہرحال تو وہ تجارت کیا کرتی تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی، یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ آپ ان کو ایک مالدار خاتون تصور کر سکتے ہیں. مکے میں ایک عورت کا اتنا مالدار ہونا اس زمانے میں بڑی تعجب کی بات تھی. تو خیر بہرحال اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو مقام دیا، اور ان کا ایک ڈفرنٹ طریقہ تھا تجارت کرنے کا کہ وہ خود تو تجارت کرنے کے لیے اپنا سامان ادھر سے ادھر لے کے جا نہیں سکتی تھی. تو وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ لوگوں کو ہائر کرتی تھیں کہ آپ میرا سامان لے جائیں، اس کو فروخت کریں، واپس آئیں تو میں آپ کو اتنی اجرت دوں گی. تو وہ جو بھی اپنے اس بندے کے ساتھ طے کر لیں کہ میں تمہیں 1 اونٹ دوں گی، 2 اونٹ دوں گی، جو معاملہ وہ طے کر لیں اس بندے کے ساتھ، تو اس طرح کا معاملہ وہ کرتی تھی. تو اور وہ ہمیشہ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو خود اتنے ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے بلکہ انڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور جن کے اوپر آپ دے کے کام چھوڑ سکیں. اور ان کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے کسی نہ کسی آدمی کو قافلے میں ضرور شامل کرتی تھیں کہ وہ جائے اور دیکھے کہ معاملات ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، جو کہ ایک طریقہ بھی ہے. آپ بلائنڈلی تو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چرچا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ جب میں کسی ایسے ہی آدمی کو تلاش کر ہی رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہوں. تو انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ would you be interested in taking my goods to Syria، کہ آپ وہاں پر جا کر میرے مال جو ہے وہ فروخت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے اس طرح کا پیغام بھیجا. اب ایک نظر اس وجہ پر بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کو اپروچ کیوں کیا. تو نفیسہ بنت منیہ جو کہ یعلا بن منیہ کی بہن تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول turned 25 years old تو ابو طالب نے ان سے کہا کہ بیٹا میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، اور فیمن کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے ہم پر بہت سخت وقت آ گیا ہے. کافی عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارے پاس بہت غربت کا عالم ہے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ شام کی طرف جا رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں. اب شام یعنی نارتھ سیریا کی طرف لوگ سمر میں جایا کرتے تھے، تو سخت گرمی کا بھی دن ہے، پھر مالی حالت بھی تنگ ہے،
تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ بھی اس راہ کو اختیار کریں اور اس طرف جائیں؟ تو انہوں نے یہ بات اپنے بھتیجے سے کی. اس زمانے میں اب یہ بات ہو سکتا ہے مجالس میں ہوئی ہو یا کسی گیدرنگ میں ہوئی ہو یا ایسے ماحول میں ہوئی ہو جہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں. تو باتوں میں ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد وہ بھی اپنا سامان شام کی طرف بھیجتی ہیں، اور چونکہ وہ خود جا نہیں سکتی تو شی از آلویز لوکنگ فار پیپل ہو کین ٹیک her belonging, her goods over to Syria, sell them off, and come back with some profit, and then she shares or gives portions of profits to them, یا پھر ان کو کچھ دے دیتی ہے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا. تو حضرت اور ان کے چچا کے درمیان جو یہ گفتگو ہوئی، اس کی خبر خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچی. اور جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ always was looking for people جو امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں اور صحیح طریقے سے کام بھی کرتے ہوں اور ان پہ ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہو. اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، تو اس نے حضرت کو کہلا بھیجا کہ آپ آئیے اور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس نے کہا دیکھیں چونکہ آپ امین ہیں تو اور آپ بہت ہی ٹرسٹ وردی ہیں، اس لیے میں آپ کی قوم کے کسی شخص کو جتنا دیتی ہوں اس کا میں دگنا آپ کو دوں گی اگر آپ میرے لیے کام کریں. عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ ابو طالب کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپروچ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ فلاں شخص کو 2 اونٹوں کے عوض اپنا اجیر بناتی ہے. اجیر یعنی کہ ریپرزنٹیٹو جو یہاں پہ جہاں سے سامان لے کے جائے اور وہاں پر سیل کرے تو اس کو اجیر کہتے ہیں. اور 2 اونٹ جو ہے وہ بیسکلی ڈبل معاوضہ ہے، عموماً وہ 1 اونٹ دیتی تھی. تو اس پر بھی ابو طالب نے کہا اللہ کے رسول پر کہ جو معاوضہ بی بی خدیجہ نے مقرر کیا ہے میں تو اس پر آمادہ نہیں ہوں، میں تو راضی نہیں ہوں. 2 اونٹوں کے عوض میں آپ کو تو اتنی دور نہیں بھیج رہا. آپ اکیلے جائیں، اتنی صحبتیں کریں، کوئی 1-2 دن کا تو فاصلہ ہے نہیں، اتنی دور جائیں، اتنا دور گھر سے دور رہیں اور پھر آپ کا پہلا سفر ہے اور پھر واپس آئیں اور صرف 2 اونٹ، میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما احببت، جو آپ جیسا چاہیں. تو ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو وہ بی بی خدیجہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت پر کام دینے کے لیے راضی ہے؟ اور مجھے خبر ملی ہے کہ تو 2 اونٹوں پر راضی ہے، لیکن اللہ کے رسول کو میں تیرے ساتھ 4 اونٹوں سے کم پر نہیں بھیجوں گا. تو خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ کسی اور عام آدمی کی بھی سفارش لے کر آتے تو میں اس کو قبول کر لیتی، یہ تو آپ کا اپنا بھتیجا ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں ان کو اس کام کے عوض 4 اونٹ دوں گی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بی بی خدیجہ کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. تو اس کے بعد ان کے چچا نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا. جب خدیجہ آپ کو اپروچ کر چکی اور آپ سے معاملات طے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں روزی دی گئی ہے اور تم اللہ کا نام لے کر جاؤ اور اللہ نے چاہا تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بی بی خدیجہ کے لیے کام کرنے لگے اور آپ شام کی طرف روانہ ہوئے. بی بی خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تم ان کا خیال رکھنا. اور وہاں حضرت کی چچا بھی یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ قافلہ کون سا ہے اور قافلے میں کون کون لوگ ہیں، اور ایک ایک کو پکڑ کے ہدایت کر رہے تھے کہ دیکھو میرا بھتیجا پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کا خیال رکھنا، دیکھو میرا بھتیجا پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کا خیال رکھنا، اور دیکھو یہ کرنا چچا ہے نا، باپ کی طرح پالا ہے، محبت ہے، شدید محبت ہے. تو ان کی خبر گیری کی ہدایت دے رہے ہیں، ان کے خیال رکھنے کی ہدایت دے رہے ہیں. تو خیر اس طرح یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے یہ قافلہ روانہ ہوا، یہ پہلا معجزہ تھا جو لوگوں پر رونما ہوا
کہ ایک بادل جو ہے آپ پر سایہ کیے رہتا، جب سخت دوپہر کا وقت آتا وہ آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا۔ تو اسی طرح یہ سارا راستہ یہ ایک معجزہ پیش آتا رہا، اور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے شہر میں پہنچے، اور وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ اچھا، وہیں قریب ہی ایک خانقاہ تھی جس میں ایک راہب ہوا کرتا تھا، نستورہ۔ پہلے تو ہم ایک راہب کے بارے میں پڑھ چکے نا، بحیرہ۔ یہ ایک اور راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ راہب۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے ہیں۔ وہ تو جناب یہ دیکھ کر تو بڑا ہی اٹاولا ہوا اور دوڑا دوڑا آیا، اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ہیں، تو اس نے پہلے میسرہ کو اپروچ کیا اور اس نے میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے آ کر اترا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریشی آدمی ہے اور حرم والوں میں سے ہے، یعنی وہ لوگ جو کعبے کے قریب ہیں، مجاورین کعبہ ہیں۔ یہ سن کر وہ راہب بولا ما جلس تحتہ الا نبیا، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا۔ اور پھر اس نے پوچھا میسرہ یہ شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں یہ سرخی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ ہاں انہ نبی، اور یہی وہ نبی ہے، اور یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک سرخی رہتی تھی، جس کو ان عیسائیوں نے بھی نوٹس کیا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور اس نے بھی نوٹس کیا تھا کیونکہ یہ بھی علامت نبوت میں سے تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اب میسرہ نے بھی اس پر غور کرنا شروع کیا کہ حضرت کی آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ سفید ڈھیلے میں تھی، یعنی جو سفید حصہ ہوتا ہے نا آنکھوں میں، اس میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ اس نے حضرت کے رنگ روپ اور مختلف اعضاء جسم پر بھی غور کرنا شروع کیا۔ میسرہ نے اب ساتھ آ رہا تھا تو اس نے تھوڑی بہت چیزیں نوٹس کی، لیکن جب اس کو یہ خبر دی نستورہ نے تو اب اس نے بھی چوکنا ہو کے آپ کی علامات پر غور کرنا شروع کیا۔ علامہ نیشا پوری نے اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی کی ہے اپنے واقعے میں، جو انہوں نے اپنی سیرت اپنی کتاب شرف میں نقل کیا ہے، کہ اس راہب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کو جب اللہ نبی بنائیں گے، کیونکہ آپ کا ذکر ہم پچھلی کتابوں میں پاتے ہیں، اور آپ نے میں وہ تمام نشانیاں دیکھی ہیں جو اس نبی کی نشانیاں ہیں جو ہم کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو یہ علامہ نیشا پوری کی کتاب شرف میں یہ ایک ایڈیشن میں نے دیکھا، لیکن اور کسی کتب سیرت میں نے اس کڑی کو نہیں پایا کہ اس نے وہ ایمان لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لمحے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نبوت دیکھنے کی بھی درخواست کی، اور جب آپ نے اس پر مہر نبوت ظاہر فرمائی تو وہ اس کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر امی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے بتایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ما جلس تحتہ الا نبیا، میرے بعد اس درخت کے نیچے سوائے کوئی نبی کے کوئی نہیں بیٹھے گا، اور جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پیغمبر امی ہوگا، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، وہ عربی ہوگا اور مکے کا رہنے والا ہوگا، اور قیامت میں حوض کوثر والا ہوگا اور شفاعت والا ہوگا اور علم بردار ہوگا۔ تو علامہ نیشا پوری نے اس روایت کو اتنی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ طبقات ابن سعد میں اور سیرت حلبیہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی مال اور اسباب یعنی جو بھی سامان لے کر آئے تھے، جب اس کو فروخت کر لیا تو ایک شخص جس کے بارے میں علامہ حلبی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی عالم ہو اور وہ آپ کے تھوڑا سا جج کرنا چاہتا ہو کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس نے ایک جملہ آپ سے کہا، اس نے کہا حضرت میں آپ کو لات و عزا کی قسم دے کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا
میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی اور میں تو گزرتے وقت بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. اور پھر میسرہ سے کہا ہذا واللہ نبی تجدہ احبارنا فی کتابہم، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں پاتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو علامہ حلبی اپنی سیرت میں نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بصرہ پہنچنے سے پہلے راستے میں حضرت خدیجہ کے اونٹوں میں سے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے، جس کی وجہ سے میسرہ بھی ان دونوں اونٹوں کے ساتھ قافلے سے پیچھے رہ گیا، جبکہ حضرت قافلے کے اگلے حصے میں تھے. میسرہ کو اپنے اور ان دونوں اونٹوں کے متعلق فکر ہوئی تو وہ ان کے ساتھ ہی لگ گیا کہ بھئی ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایونچولی اس پریشانی کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کی پاس تشریف لائے اور ان کے کمر کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکا. اس کی وجہ سے پھر وہ اونٹوں میں ایسی چستی پیدا ہوئی کہ پھر وہ کبھی قافلے میں پیچھے نہ رہے. اور کتاب شرف میں ہے جس کو علامہ نیشا پوری نے لکھا ہے، جس کا میں آپ سے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے اتنا نفع کمایا نا قافلے والوں نے کہ اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا نفع تجارت میں ہوا نہیں. اسی طرح طبقات ابن سعد میں ہے کہ میسرہ کا یہ حال تھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ ہے، اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غلام بنتا چلا گیا اور گرویدہ ہوتا چلا گیا. علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میسرہ غلام تو بی بی خدیجہ کا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ ہو گیا اور آپ کی خدمت کرتا پھرتا کہ لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا کہ گویا میسرہ اللہ کے رسول کا غلام ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتے گویا آپ تو اس کو غلام کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے. اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اس سے بات چیت کرتے، اس کی مدد کرتے، اس کے ساتھ چیزیں بانٹتے، بالکل دوست کی طرح اس کے ساتھ رہتے. کوئی غلام آقا کا کوئی چکر نہیں. ہاں، ان کے لیے تو ایک اتنی عجیب سی بات تھی کہ غلام کسی کے ساتھ جائے اور اس کو غلام نہ کنسیڈر کرے. ان کے لیے تو ایک بہت ہی عجیب بات تھی. تو وہ تو جناب آپ کا ایسا گرویدہ ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. جب قافلے نے تمام نفع حاصل کیا اور واپس مکے کے قریب پہنچنے لگے تو میسرہ نے مقام مر الزہران میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا محمد، آپ خدیجہ کے پاس چلے جائیے ہم سے پہلے، کیونکہ یہ جو بھی نفع ہوا ہے وہ اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنا نفع ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی برکت سے ہوا ہے، اور I think you should be the person who should take all the credit. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خدیجہ کے پاس جائیے ہم سے پہلے، ہم یہاں ویٹ کرتے ہیں، اور آپ جا کر ان کو یہ خبر دیجئے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور زیادہ پرسنٹیج دیں منافع میں، اور آپ کو جو انہوں نے اجرت دینی ہے اس کی کوانٹٹی بھی بڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رائے مانی اور آپ وہاں سے نکلے. اور جب آپ مکے میں پہنچے تو سمجھے دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، اور بی بی خدیجہ اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بدلی سا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ منظر اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی دکھایا، اور سب دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. کڑی دوپہر کا وقت ہے، ایک سایہ ہے آپ پر اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آخر اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں سارے واقعے سے مطلع کیا کہ اتنا منافع ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور ہم دگنا منافع کما کر واپس لوٹے ہیں جو آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. تو بی بی خدیجہ جو ہے یہ ساری بات سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیے میسرہ کہاں ہے. آپ نے کہا وہ تو ابھی پیچھے ہے جنگل میں. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ ان کے پاس فوراً جائیے اور انہیں جلد از جلد میرے پاس بھیجیے. تو علماء لکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے اللہ کے رسول کو فوراً کیوں بھیج دیا. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بی بی خدیجہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بادل نے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ واقعی آپ پر ہی سایہ تھا یا کسی اور پر تھا. تو انہوں نے جلدی بھیجا تھا کہ اس مشاہدے کو ایک دفعہ پھر اپنی نظر سے دیکھیں before coming to any kind of consensus.
تو انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلے تو پھر آپ اسی شان سے چلے کہ آپ پر ایک بدلی نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ ابھی نبوت بھی نہیں ہے اور معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میسرہ بی بی خدیجہ کے پاس آیا تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو اس تمام عجیب و غریب منظر سے آگاہ کیا جو انہوں نے دیکھا۔ تو میسرہ نے سن کر کہا بی بی خدیجہ آپ نے تو ابھی دیکھا ہے، میں تو جب سے ہم مکے سے نکلے ہیں شام تک اور شام سے واپس مکے تک سارا راستہ میں یہی تو دیکھتا آ رہا ہوں کہ دوپہر ہوتی ہے اور بادل جو ہے وہ ان کے اوپر سایہ کرتا ہے اور کسی اور پہ سایہ نہیں ہوتا، ان پر ہمیشہ سایہ رہتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس نے بی بی خدیجہ کو نستورہ راہب کی بات بتلائی اور اسی طرح پھر وہ واقعہ بھی بتایا جو بازار میں پیش آیا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات عزیٰ کی قسم دی۔ پھر اس کے بعد میسرہ کو کہا کہ ہاں بے شک یہی وہ نبی ہے، اور پھر وہ واقعہ بھی بتایا جو اونٹوں کے ساتھ پیش آیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور وہ پھر چلنے لگ گئے۔ تو یہ سارے واقعات اس نے سنائے۔ پھر کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے میسرہ کے دل میں رسول اللہ کی بہت زیادہ محبت ڈال دی تھی، کیونکہ اس نے آپ کی شرافت، نیکی، سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ تو جیسا کہ میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھنے والے کو تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا میسرہ جو ہے وہ آپ کا غلام ہے، خدیجہ کا نہیں۔ تو خیر بہرحال یہ سارے واقعات اس نے بی بی خدیجہ کو سنائے، اور بی بی خدیجہ نے جب یہ سارے واقعات سنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دگنی اجرت دینے کے بارے میں انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دگنی اجرت دوں گی۔ یعنی ایک عام آدمی کو تو وہ اگر 2 اونٹ دیتی تھیں تو آپ کو 4 دے رہی تھیں جانے سے پہلے، اب 4 کا بھی انہوں نے ڈبل کر دیا، یعنی کہ اب آپ کو انہوں نے 8 اونٹ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو بیسکلی ایک عام آدمی کو جتنے پیسے ملتے اس سے آپ کو 4 گنا زیادہ پیسے مل رہے تھے، اور آپ جب واپس لوٹے تو آپ نے بھی تو ان کو دگنا منافع دیا۔ تو اس طرح آپ نے ایک دفعہ پھر شام کی طرف تجارت فرمائی، لیکن اس دفعہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے تجارت بھی فرمائی۔ بچپن میں تو آپ واپس آ گئے تھے، لیکن اس دفعہ آپ گئے اور آپ نے پورا سفر طے کیا اور وہاں پہ تجارت کی اور دگنا منافع لے کر واپس آئے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے متعلق ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ سے شادی کا واقعہ ذکر کریں گے کہ آپ کو پیغام کس طرح آیا اور آپ نے کس طرح قبول کیا اور شادی کیسے ہوئی اور کس نے خطبہ پڑھا اور وغیرہ وغیرہ، جو تمام باقی تفصیلات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد۔